بس یہاں پر یہودیوں نے ایک ٹیکنو ڈانس پارٹی کروائی جس میں ایک ہیوی قسم کا میوزک پہنچایا گیا۔ مسجد میں اس طرح میوزک اور ڈانس ہوا کہ کثیر مقدار میں شراب بھی لائی گئی اور مردوں اور عورتوں نے مل کر وہاں پر جشن منایا۔ مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ایک ضروری خبر لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس خبر کا تعلق ایک تاریخی مسجد موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ ضرور سنیں اور لوگوں تک عام بھی کریں۔ ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بہت بڑے برگزیدہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور کیوں نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو ہیں۔ خبر سننے سے قبل ایک چھوٹی سی سمری دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ایگزیکٹلی کہاں پر ہے۔ ابھی تک یہ ایک سوال بن کر رہ گیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک مسجد ہے تو لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ اسی جگہ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ان کی تدفین ایک مقدس سرزمین میں ہو۔ اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضور اکرم نے سفر معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو بحالت نماز ان کی قبر میں بھی دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے مسجد اقصی میں بھی حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آقا کریم علیہ السلام سے آسمانوں پر بھی ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب وہ سرخ ٹیلہ جو کہ اصل میں ایک پہاڑ ہے، وہاں پر حضرت صلاح الدین ایوبی نے علماء اکرام کے نگرانی میں ایک مسجد بنائی تھی، اور آج بھی وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ایک ہفتے کے لیے مسلمان جشن مناتے ہیں، اور اس جشن منانے کے پیچھے ایک مخصوص واقعہ ہے۔ عیسائیوں کا ایک فیسٹیول ہے جو کہ 4 اپریل کو منایا جاتا ہے، ایسٹر۔ تو اس موقع پر عیسائی وہاں پر کثرت سے جمع ہو جاتے تھے۔ اب حضرت صلاح الدین ایوبی کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ عیسائی کہیں یہاں پر قابض نہ ہو جائیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو لے کر اسی وقت ایک ہفتہ وار جشن منایا۔ پھر مسلمانوں کی کثیر جماعت کی بنا پر عیسائی وہاں پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس وہ بات آج بھی چل رہی ہے کہ آج بھی وہاں پر مسلمان ہفتہ وار جشن مناتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کا ایک بڑا قبرستان بھی ہے، مگر آبادی نہ کے برابر ہے، اور اب بھی وہاں پر تدفین ہوتی ہے، اور آج بھی مسلمان موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جا کر وہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی قبر ایگزیکٹلی وہاں پر موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مدینہ سے نکلو تو یروشلم کی جانب یہ جگہ موجود ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ اب ظاہر ہے یہود اسلام کی ہمیشہ سے گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں، بس اب اس جگہ کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا، بلکہ یہاں پر بھی سازشیں کی ہیں۔ بس یہاں پر یہودیوں نے ایک ٹیکنو ڈانس پارٹی کروائی جس میں ایک ہیوی قسم کا میوزک پہنچایا گیا۔ مسجد میں اس طرح میوزک اور ڈانس ہوا کہ کثیر مقدار میں شراب بھی لائی گئی اور مردوں اور عورتوں نے مل کر وہاں پر جشن منایا۔ اب ٹیکنو میوزک کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا، کہ ایک الیکٹریکل میوزک ہوتا ہے جو ڈی جے کی طرح بجتا ہے اور لوگ جھوم جھوم کر ڈانس کرتے ہیں، جو ساری رات چلتا ہے۔ افسوس کہ وہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود تھے، جن میں چند مسلمان بھی تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک مسجد میں اس طرح کا کام انجام ہو رہا ہے، شرم کی بات ہے۔ اچھا، جب یروشلم کے مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو ایک گروپ آف پیپل وہاں سے نکلا، اور وہاں پر جا کر لگ بھگ کچھ 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا یروشلم سے مسجد موسیٰ کے درمیان۔ تو پھر ان لوگوں نے وہاں پر جا کر ان لوگوں کو وہاں سے نکالا اور مسجد کو پاک کر دیا۔ برا بسرعة! حاول تزعل حبيبي، بفجر الدنيا بسرعة برا! لا مع الشباب برا! برا لا برا، انت اول وحده برا. انا ولا برا يلا برا! يلا في المسجد النبي موسى برا برا برا، يلا
اب مسلمانوں نے وہاں پر جا کر اس گندے کام کو روک تو ضرور دیا، مگر اصل میں وہاں اس طرح خرافات ہوئے کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ سما عبد الحادی نامی ایک مسلمان عورت کو جان بوجھ کر چنا گیا، جو ایک ڈی جے ہے، اور مسلمانوں کو چنا اس لیے گیا تھا کہ اس کی وجہ سے زیادہ بدنامی ہوگی۔ اب یہ ہے کون؟ تو یہ اپنا کام ٹیکنو ڈانس پارٹی آرگنائز کر کے کرتی ہے اور اپنا گزارا کرتی ہے، بس اس کو وہاں نشے کے ساتھ پہنچایا گیا۔ پھر دیکھیں کس طرح سے مسجد میں لوگوں کو نچوا رہی ہے اور خود بھی جھوم جھوم کر ناچ رہی ہے۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسی رات اس عورت کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اب تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، سب لوگ اس کے حق میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ بے گناہ سے چھوڑ دو۔ اب اسرائیل نے خود اس عورت کو پیلسٹینین ٹیکنو کوئین کا لقب بھی دیا اور اس کو چھڑوانے کی بات کر رہی ہے، اور انٹرنیشنلی یہ ڈیمانڈ عام ہے کہ اس عورت کو وہاں سے رہا کر دیا جائے۔ ارے سوچنے والی بات ہے کہ وہیں پر ہی نا عورتوں اور بچوں پر طرح طرح کے ظلم ہوتے ہیں، تو اس کے خلاف آواز چپ ہے، پھر اس عورت کو چھڑوانے میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ اب یہاں پر کون سا انسانی حق پامال ہوا تھا جو بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے پر نہیں ہوا تھا؟ ظلم پر آواز خاموش اور اس طرح کوئی انلیگل کام کرے تو ٹیکنو کوئین کا لقب ملے؟ تعجب کی بات ہے۔ اس طرح مقدس جگہ کو ٹورزم پلیس بنا کر دکھانا سراسر زیادتی ہے، اور اب ان کے لیے ایسے عورتیں ہتھیار ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ بس یہ لوگ اس طرح کی عورتوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں جو اسلامی پاک کردار کو بھول جاتی ہیں، پھر انہیں آخر میں خود بھی رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اب جن عورتوں پر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جو اسلام کے نقش قدم پر چلتی ہیں، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، مگر یہاں پر اس بیہودہ عورت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ پتہ چلا یہ عورت ان کے کام کی ہے۔ وہ عورتیں جو اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلتی ہیں، اصل میں وہ ان کے کام کی ہے ہی نہیں، تو بس یہ ان کے کام کی ہے، اسی لیے اس عورت کو چھڑوانے میں یہ لوگ اتنے انٹرسٹڈ ہیں۔ اب جو لوگ پارٹی کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان لوگوں نے منسٹری آف ٹورزم سے اس بات کی پرمیشن لی تھی۔ اب منسٹری آف ٹورزم اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ انہوں نے پرمیشن دی تھی۔ اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ حقیقتاً یہ علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، تو یہاں پر اس بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو یوز کر کے اس طرح کا کام کروایا ہے، جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو اور ان کی دل آزاری ہو۔ اب ان کاموں سے انہیں کیا ملا؟ تو دیکھیں، یہودی بس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی مقدس جگہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور سارا کنٹرول اسرائیل کے پاس چلا جائے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے میں انہیں بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ اب اس کمپلیٹ سیناریو کو سننے کے بعد میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ آج ہمارے نوجوان لوگ اور نوجوان عورتیں کس راہ پر چل رہی ہیں؟ جس راہ سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا، آج ہم اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم صدقہ مصطفیٰ و آل مصطفیٰ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے اور ان بدبخت اور ان خراب راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں